کرتے ہیں تعلق۔ اس سوال میں ایک وہ جو کانسیپٹ چھپا ہے جو انڈیجینٹی سے کہتے ہیں کہ بدیسیت یا آپ آبائیت کہے ان کو، نیٹونیس، وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا تعلق دنیا میں تو یہ ہے کہ کوئی اس کا جامع اور ایگریڈ اپان ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فلاں لوگ انڈیجنس ہیں۔ ہاں، کچھ کیریکٹرسٹکس انہوں نے کہے ہیں کہ ان کے مطابق یہ اگر وہ ہو تو وہ لوگ انڈیجنس ہو سکتے ہیں۔ اس میں لینڈ کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ آپ یا تو وہ لوگ جن کی کوئی اپنی کوئی دھرتی ہیں، کوئی ایک زمین سے ان کا رشتہ ہے، یا موجودہ رشتہ ہے، یا رشتہ ہونے کا ایک دعویٰ ہے۔ مطلب یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ یہ آپ ایک جگہ مقیم ہیں اور آپ کا وہاں سے رشتہ ہے، آپ ایک خاص کچھ اپنے کلچر کو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ انڈیجنس ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ایک ڈسٹنکٹ لینگویج ہے، ایک منفرد انڈینجرڈ، عمومی انڈینجرڈ یا منفرد زبان ہے، اور پھر آپ ایک دھرتی سے آپ کا تعلق، اور اس دھرتی سے آپ کے جو معاملات ہیں، جو آپ دھرتی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جو سوشل تعلق ہے، جو کلچرل تعلق ہے، جو دھرتی کو مینجمنٹ کا تعلق ہے، اس کی آپ کے پرٹیکولر قواعد، ضوابط یا قوانین ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم انڈیجینٹی کہتے ہیں۔ مطلب یہ اس دنیا میں انہوں نے کہا ہے ایسا کہ ایک انڈیجنس کمیونٹی ایسی بھی ہو سکتی ہے، فرض کریں میری تروالی کمیونٹی، جو ان کی اپنی دھرتی ہے، سوات، اپر سوات، بحرین کا علاقہ، وہاں تو انڈیجنس ہے، کیونکہ ان کی اپنی ڈیفائنڈ دھرتی ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہیں، پھر ان کی ایک اپنی ڈسٹنکٹ ہسٹری ہے، ایک زبان ہے، اور پھر وہ خود کو ایک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ہیں، اور ان کو دوسرے لوگ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ہے۔ لیکن اگر اسی کمیونٹیز کے کچھ لوگ کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں، وہاں وہ انڈیجنس ہو، لیکن ان کو یہ ان کے کلیم ہے کہ ہماری ایک انڈیجنس لینڈ ہے یا تھی۔ یہ کیونکہ انڈیجنس لوگ ڈسپلیس بھی ہوتے ہیں نا، اس لیے دنیا میں اگر آپ یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں نارتھ میں دیکھیں، تو جہاں بھی انڈیجنس لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، ان کی اپنے پیچھے ایک تاریخی کلیم ہے کہ وہ ہم وہاں کے ہیں۔ تو یہ دھرتی سے دوسری بات جو آپ کے اس سوال کا ہے، اب جس طرح انڈیجنس لوگ دھرتی سے تعلق نبھاتے ہیں، اس طرح کولونائزر یا باہر سے آئے سیٹلر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس دھرتی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے لیے وہ اپنا ایک طریقہ کار ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس طریقہ کار کو، اس پورے ایکسٹریم کو، کلچرل کو، اس کو ہم کہتے ہیں انڈیجنس وزڈم۔ تو ان کے پاس جو نالج ہوتا ہے، ان کے پاس جو ایک علم کا خزینہ ہوتا ہے، وہ جو باہر سے آئے ہوئے ترقی یا نالج کا جو ایک پیٹرن ہے، اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات آج کل یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو فارسٹری ہیں، پورے فارسٹ کور ہے دنیا کا، اس کا 90% جو فارسٹ کور ہے، اس کے مالک انڈیجنل لوگ ہیں، تو آپ آج کل یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سسٹینیبل، پائیدار ترقی اور یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ لوگوں کا جو تعلق ہے، لوگوں کا جو مسئلہ بنا ہے، اس کو کس طرح حل کیا جائے۔ تو دنیا اس میں آ رہی ہے کہ ہم نے جو انڈیجنس پریکٹسز دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنے دھرتی، اپنے وسائل کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا تھا اور ان سے خود کو بچاتے تھے، تو آپ اس کی طرف بھی لوگ آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دھرتی سے ایک تعلق کے بغیر انڈیجنٹی کافی ایک پھر مبہم سا تصور آ جاتا ہے۔ اور دوسری جو کلچرل ایسپیکٹ میں نے بتا دیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ہم پھر مزید بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اور زبان کا اس میں بڑا تعلق ہے، کلچر کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان does not recognize any indigenous community on its land۔ پاکستان کے آئین میں یہاں کوئی بھی انڈیجنس کمیونٹی وہ نہیں مانتے ہیں۔
Thank you.